بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فیکٹ آئز۔ جوہر ٹاؤن میں لاہور میں حافظ سعید کے گھر کے نزدیک بم دھماکہ، 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل فیکٹ آئز کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کے مکان کے نزدیک ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت 3 افراد ہلاک اور کم از کم 14 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکے سے قریبی گھروں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پولیس کے مطابق سی ٹی ڈی اور بم ڈسپوزل سکواڈ کی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید احمد مختلف مقدمات کے تحت جیل میں قید ہیں۔ انہیں گزشتہ برس لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 3 مختلف مقدمات میں 11 برس قید کی سزا سنائی تھی۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پولیس اہلکار سمیت 3 افراد کی ہلاکت اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ دھماکے کے بعد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ زخمیوں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کمشنر لاہور کیپٹن محمد عثمان یونس نے بتایا کہ دھماکے کے مقام پر ایک گڑھا پڑ گیا ہے اور اس مقام کے نزدیک ایک تباہ شدہ گاڑی اور ایک موٹر سائیکل کھڑی پائی گئی۔ دھماکے کے بعد جائے وقوع پر موجود پنجاب کے انسپکٹر جنرل آئی جی انعام غنی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ یہ بم دھماکہ تھا جس کا ہدف وہاں پر موجود قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی سی ٹی ڈی پنجاب نے مکمل طور پر واقعے کی تحقیقات سنبھال لی ہے۔ سی ٹی ڈی کے ماہرین یہ معلوم کریں گے کہ دھماکے کی نوعیت کیا تھی اور کیا یہ کوئی خودکش دھماکہ تھا یا نہیں۔ ہم جلد اس کے ذمہ داران تک پہنچ جائیں گے۔ جب آئی جی پنجاب انعام غنی سے حافظ سعید کے مکان کی موجودگی اور اس پر ممکنہ حملے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ جماعت الدعوہ کے سربراہ کا مکان نزدیک ہی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ وہاں تک جانے کے لیے راستے میں پولیس کی رکاوٹیں تھیں، جس کی وجہ سے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی مکان کے قریب نہیں پہنچ سکی، اور اب تک کا ابتدائی تجزیہ یہی ہے کہ حملہ پولیس پر کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملے کے نتیجے میں جن مکانات کو نقصان پہنچا ہے ان کی تلافی کی جائے گی۔ حملے کی ذمہ داری کے بارے میں سوال پر ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک عناصر پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے جہاں کے امن و امان کے خلاف ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ دھماکے کے مقام پر عینی شاہدین نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ قریبی کئی گھروں کے شیشے ٹوٹ گئے اور اس کے قریب واقع کئی گھروں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ ایک عینی شاہد خاتون نے ایک مقامی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے دھماکے کے مقام پر ایک موٹر سائیکل کھڑے دیکھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ قریب موجود پولیس نے اس موٹر سائیکل کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہی موٹر سائیکل دھماکے سے پھٹی۔ انہوں نے اس کو چیک کیوں نہیں کیا؟ میں نے 3 مرتبہ اس کو اس گھر کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے دھماکے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ادھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے دھماکے کے زخمی افراد کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے جوہر ٹاؤن میں دھماکے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس آئی جی انعام غنی سے رپورٹ طلب کر لی اور واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جناح ہسپتال اور دیگر ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔